ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم پاکستان کی کچھ سیاست کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ روز جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کیا، اس فیصلے کو لے کر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی کافی تشویش پائی جاتی ہے، اور انہوں نے اس کو سپریم کورٹ کی جانب سے آئین کی تشریح کے بجائے آئین کے اندر اثر نو تحریر قرار دیا اور کہا کہ یہ بن مانگے جو انصاف دیا گیا یا نشستیں دی گئیں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور دونوں پارٹیوں نے شہباز شریف صاحب نے آج صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ بھی کیا اور یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور اس پہ یہ طے ہوا کہ دونوں پارٹی کے جو لیگل ٹیمز ہیں وہ مل بیٹھ کر اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے اور کوئی مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی. اور مین وائل نواز شریف صاحب نے بھی مری میں پیر کے روز اپنی لیڈرشپ کا اجلاس طلب کیا، جس کے اندر ایک طرف یہ سیاسی معاملات ہیں اور پھر یہ جو لیگل کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں اور کچھ اکنامک ایشوز ہیں اس کے اوپر وہ اپنی حکمت عملی بنائیں گے. اسی حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی محترمہ سحر کامران صاحبہ ہیں کہ وہ اس وقت اس ساری صورتحال کے اوپر کیا نقطہ نظر ہے اور اس معاملے کو آگے کیسے لے کے چلیں گے. بہت شکریہ میڈم آپ کا وقت دینے کا. بنیادی سوال یہی ہے کہ اگر ہم الیکشن فروری کا دیکھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو نشستیں حاصل کی، جو مینڈیٹ ان کو ملا، اگر ہم آئین پاکستان کو دیکھیں آرٹیکل 51 کو، تو اس تناسب سے آپ کو ریزرو سیٹیں دے دی گئیں. اب یہ مسئلہ اضافی سیٹوں کا جو ہے کہ کچھ لوگ سپریم کورٹ میں بھی اس کو بونس قرار دے رہے تھے، تو اگر وہ نہیں بھی ملتی لیکن آپ کے مینڈیٹ کے اوپر جو ہے کہ کوئی ضرب نہیں آئی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اتنا شدید ریاکشن دینا چاہیے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، پیپلز پارٹی نے اس وقت تک کوئی شدید ری ایکشن نہیں دیا. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتی فیصلوں کا احترام کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے عدالتی فیصلوں پہ ہمارے تحفظات یقیناً ہوں گے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو صدر مملکت نے اس وقت ایک ہمیں راہ دکھائی ہے کہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس فیصلے کو بغور دیکھیں، تو میں سمجھتی ہوں اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک کرائسس سے نیا کرائسس کریٹ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان اس وقت بہت چیلنجنگ صورتحال سے گزر رہا ہے، اور جو بھی فیصلہ آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتی فیصلوں کا احترام کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی اس وقت جو ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک مفاہمت کے ذریعے، ایک کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے جو بھی مسائل ہیں ان کا حل نکالا جائے اور آگے بڑھا جائے. یہ شرجیل میمن صاحب نے جو پریس کانفرنس کی گزشتہ روز، تو کیا وہ ان کی اپنی ہم سمجھیں کہ وہ ذاتی رائے تھی یا وہ پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہے تھے؟ کیونکہ اس کے اندر تو انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا، اس فیصلے کو تنقید کی انہوں نے اس کی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ سندھ میں جو ہے منسٹر ہیں، اور انہوں نے یقیناً ہمارا پیپلز پارٹی کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے تو اس پہ ہماری CEC کی میٹنگ ہوتی ہے، یا جو ہے ہمیں جو ہے کلیکٹیو وزڈم سے اس وقت ہر شخص جو بھی فیصلے کو دیکھے گا وہ ظاہری بات ہے اس میں کچھ چیزیں ایکسیسز لگتی ہیں کہ ایک ایسا فیصلہ آیا ہے کہ جس نے جو مانگا نہیں اس کو مل گیا. لیکن میں سمجھتی ہوں اس وقت پارٹی کا جو کوئی، میں دیکھتی ہوں کہ ایسا کوئی ری ایکشن آیا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کے جو قانونی پہلو ہیں ان کو بغور دیکھا جائے اور اس کے بعد آگے بڑھا جائے. اور آپ کو پتہ ہے صدر مملکت آصف علی زرداری نے ہمیشہ مفاہمت کی رائے اختیار کی ہے، ہمیشہ ملک کو چیلنجز سے نکالا ہے. تو آئی بلیو کہ جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. اٹ ول بی ٹو ارلی کہ اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ کوئی ری ایکشن دیا جائے. اچھا، PMLN کا موقع بڑا واضح ہے، ان کی شدت بھی ہمیں سڑکوں کے اوپر احتجاج بھی نظر آ رہا ہے. اسلام آباد ایکسپریس وے گزشتہ روز بند کی گئی، ٹائر جلائے گئے. آج راولپنڈی میں کچہری چوک جو وہاں پر مظاہرہ ہوا، وہاں بھی ٹائر جلائے گئے. تو ان کا ریئیکشن تو کافی سخت ہے، اور ان کی نیشنل لیول سے لے کے صوبائی لیول تک کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑا کرٹیسائز بھی کر رہی ہے اس فیصلے کو. اور خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع بھی ہیں، انہوں نے تو آج پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ ہم اس کو پیر کے روز پارلیمان میں پیش کریں گے اور پھر وہاں پہ ہم اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے کہ اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کرنی ہے یا کیا کرنا ہے. اگر آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں تو دوسرا ایک موقف جو ہمیں JUI کا سامنے نظر آتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس فیصلے، اگرچہ وہ بھی کلیم کر رہے تھے، وہ بھی متاثرہ فریق ہیں اس سارے فیصلے سے، کیونکہ ان کو بھی اضافی نشستیں ملی تھی جو واپس لے لی گئیں. آپ کو اضافی نشستیں ملی، پیپلز پارٹی کو واپس لی گئی، نون سے بھی لی گئی، MKM سے بھی لی گئیں. تو JUI کا موقف یہ ہے کہ ہم اس کو جزوی طور کے اوپر اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا خیر مقدم کرتے ہیں.
اور ہم اس میں اپیل یا نظر ثانی میں ایز اے پارٹی نہیں جائیں گے. اگر کوئی انڈیویجول جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو روکیں گے بھی نہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے کہ کیونکہ ان سے بھی نشستیں تو لی گئی ہیں, تو پیپلز پارٹی کن خطوط کے اوپر سوچ سکتی ہے؟ کیا اپیل میں جا سکتی ہے, نظر ثانی پہ جا سکتی ہے, یا جو انڈیویجولز ہیں ان کے اوپر چھوڑا جا سکتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے, جانا چاہیں نہ جانا چاہیں, پارٹی جو ہے فی الحال فریق نہیں بننا چاہ رہی؟ پیپلز پارٹی کے اندر اس وقت کوئی بھی مشاورتی اجلاس اس معاملے پہ نہیں ہوا. اور اگر آپ ہماری تاریخ دیکھیں تو پیپلز پارٹی صرف جمہوریت کا تسلسل اور پارلیمان کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے. ہم نے تو 2007 میں شیخ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد بھی الیکشن میں جانا اور پارلیمان میں آنا جو ہے اس کو ترجیح دی تھی. 2013 میں جب ہمیں کمپین نہیں کرنے دی گئی سیکورٹی سچویشن کے اوپر, ہمیں بہت شدید تحفظات تھے, لیکن ہم تب بھی پارلیمان میں آ کے بیٹھے. 2018 میں جب آرٹی سسٹم فیل ہو گیا اور دھاندلی کی بدترین مثال قائم ہوئی, ہم تب بھی ہم نے پارلیمان میں آ کے بیٹھنے کو ترجیح دی اور کوشش کی کہ جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ قائم و دائم رہے. اسی طریقے سے 2024 کے بھی الیکشن میں ہمارے تحفظات تھے, اس کے باوجود بھی ہم نے وہ راستہ اپنایا جو جمہوریت کو مضبوط کرتا تھا, پارلیمان کو جو ہے وہ کی توقیر کو قائم رکھتا تھا اور جمہوریت کا تسلسل جو ہے اس کو لے کے چل رہا تھا. تو پیپلز پارٹی کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کرے گی جس سے جو ہے وہ جمہوریت کو کسی قسم کا جو ہے دھچکا پہنچے. باقی فیصلہ کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, یہ جب تک کہ پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس نہ ہو, ہماری CEC کی میٹنگ نہ ہو, ایک کلیکٹیو وزڈم سامنے نہ آئے, میں اپنی رائے دے سکتی ہوں, لیکن میری رائے میری ایک انڈیویجول رائے ہوگی, میرا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, فیصلہ آ چکا ہے, اس کے پر جو ہے تبصرہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے آئی وڈ پریفر کہ ہم تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں اور دیکھیں کہ جو ہے آگے کیسے چلنا ہے. کیونکہ اگر ایسی کوئی چیز جس سے جو ہے جمہوریت کو کسی قسم کا نقصان پہنچے, پیپلز پارٹی نے اقتدار کے لیے نہیں, جمہوریت کے تسلسل کے لیے جدوجہد کی ہے. ہم آج بھی کابینہ کا حصہ نہیں ہے, ہم پارلیمان کا حصہ ہیں. ہمارے بہت سے ایشوز پہ تحفظات تھے, بجٹ پہ بھی تحفظات تھے, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ووٹ اس لیے دیا تاکہ جو ہے ایک تسلسل جو ہے وہ جمہوریت کا قائم رہے اور ملک کو مزید کسی بحران کا شکار نہ کیا جائے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے بہت باریکی سے سچویشن کا جائزہ لے رہی ہے اور بہت تحمل کے ساتھ جو ہے آگے کیسے چلنا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گی. بہت احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن آپ آئین ساز ادارے کی, قانون ساز ادارے کی ممبر ہیں, اور مطلب آپ ان لوگوں میں ہیں جن کے پاس یہ عوام نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ قانون کو یا آئین کو بدل بھی سکتے ہیں. ذمہ داری دی ہے. جی, ذمہ داری, اختیار ذمہ داری کے ساتھ ایسے کر لیتے ہیں, اختیار ذمہ داری کے ساتھ. جی, تو اچھا, اس میں ذمہ داری بھی دی ہے. ایک تو آپ کی پارٹی کا ہو گیا, CSC ہوگی یا مشاورت ہوگی, یا زرداری صاحب اگر اپنی لیگل ٹیم کو مقرر کریں گے, وہ PMLN کی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھیں گے, مشاورت کریں گے, ساری چیزوں کا جائزہ لیں گے, پھر کوئی اپنی ایڈوائز کریں گے, پھر آپ کی پارٹی فیصلہ کرے گی. لیکن PMLN ایک الگ جماعت ہے, پیپلز پارٹی ایک الگ جماعت ہے. ٹھیک ہے, PMLN اپنے فیصلے کرنے کی مجاز ہے, پیپلز پارٹی اپنے فیصلے خود کرے گی. جی بالکل. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہماری CEC کی میٹنگ میں ہماری اپنی جو ہے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. پیپلز پارٹی کے اندر ایک جمہوری رویہ ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ PMLN کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کی ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے. پیپلز پارٹی یہ دیکھے گی کہ کیا جو ہے ملک کے لیے بہتر ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ دونوں آپس میں اگر ملتے ہیں, زرداری صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے لیگل ٹیم میں بیٹھے کریں, اپنی اپنی لیڈرشپ کو مشورہ دیں گے نا. آپ کی جو لیگل ٹیم ہوگی وہ ڈیفینیٹلی زرداری صاحب کو مشورہ دے گی, زرداری صاحب CEC کو ریفر کر دیں گے, اسی طرح نون لیگ جو بھی فیصلہ کرے گی آپ کرنا ہوگا. میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بینگ اے پارلیمنٹیرین, ممبر آف دی اسمبلی پارلیمنٹ جو ہے کہ جہاں پہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں قانون سازی کے لیے, آئین سازی کے لیے, اس فیصلے کو آپ اپنی ذاتی رائے میں یا اپنی ذاتی جو ہے کہ وہ دانش میں کیا سمجھتے ہیں کہ از اے گڈ, جو آپ سمجھ رہی ہیں کہ جی سیاسی پروسیس کو آگے جانا چاہیے, مفاہمتی عمل کو آگے جانا چاہیے, اس فیصلے سے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پروسیس, مفاہمتی عمل آگے چلے گا یا اس کے ساتھ کوئی کشیدگی پیدا ہوگی یا کیا ہوگا؟ آپ کی ذاتی رائے میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیں, مفاہمتی عمل جو ہے وہ رویوں سے آگے چلتا ہے, فیصلوں سے آگے نہیں چلتا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 17 ممبرس کے ساتھ بھی اسمبلی میں آ کے بیٹھی تھی.
پیپلز پارٹی کو شدید تحفظات کے باوجود بھی ہم نے اسمبلی میں بیٹھنے کو ترجیح دی تھی. اور میں سمجھتی ہوں مشاورتی عمل کے لیے رویے جو ہے وہ بہت ضروری ہیں کہ ہمارے رویے کیا ہے اور ہمارے سامنے جو ہمارے اہداف ہے وہ کیا ہے. اگر ہمارے سامنے اہداف جو ہے ملک کی اسٹیبلٹی ہے تو وی وڈ اونلی فوکس آن دیٹ کہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, جمہوریت کو برقرار رکھنا ہے اور ملک میں استحکام آنا چاہیے. باقی یہ ایک طرف سے تالی نہیں بچتی, یہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ہے تحریک انصاف کا کیا رویہ ہے فیصلے پہ دیکھیں نا, میں اگر اپنی ذاتی رائے میں کہوں تو میری سمجھ سے بہت ساری چیزیں بالاتر ہیں, ٹھیک ہے, بہت میں اس کے اوپر جو ہے تنقید کر سکتی ہوں, لیکن وہ میری ذاتی رائے ہوگی. میرے سامنے ابھی جو ہے سینئر لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسا اوپینین نہیں آیا جس کو میں پارٹی کا فیصلہ کہہ سکتا ہوں. آخری چیز ایک پوچھنا ہی چاہوں گا, سیاسی ماحول یا مفاہمت کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف کی ذمہ داری, ہر طرف لوگوں نے اپنے اپنے رویے جو وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں. ابھی اگر عمران خان یا بشرا بی بی کو دیکھیں تو وہ تمام مقدمات میں آج دوپہر تک, بلکہ ابھی آدھے گھنٹے پہلے تک وہ بری ہو چکے تھے. ابھی جو ہے کہ نیب کی ٹیم اور پنجاب پولیس کی بھی ٹیم جا کے انہوں نے ایک مقدمے کے اندر ان کی گرفتاری ڈالی ہے تاکہ ان کی رہائی کو روکا جا سکے. تو ایسی صورتحال کے اندر جب کہ عدالتوں سے رہائی مل رہی ہو سیاستدانوں کو یا ان کی فیملیز کو, اور پھر رہائی کے فوری بعد جو ہے کہ نئی گرفتاریاں ڈالی جا رہی ہیں, تو یہ ماحول سازگار بناتا ہے سیاسی ماحول کو آگے بڑھنے کے لیے, مفاہمت کے ماحول کو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو بہت دفعہ کہہ چکی تھی کہ نیب ایک کالا قانون ہے, یہ جو ہے ایک ڈکٹیٹر کا لایا ہوا ہے, اور ایک جو ہے وہ طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں گرفتار رکھ کے جس طریقے سے جھوٹے مقدمے بنائے گئے, جس طریقے سے فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات اسپتال سے جیل منتقل کیا گیا, جیل مینول کی وائلیشن میں آدھی رات کو, اور اس لیے کہ وہ عید کے دن اپنی فیملی کے ساتھ نہ مل سکیں, جس طریقے سے صدر مملکت آصف علی زرداری کو گرفتار کیا گیا, جس طریقے سے ان کو عید کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی, ان کو انسولین رکھنے کے لیے ریفریجریٹر نہیں دیا گیا, ایک انتقامی رویہ اپنایا گیا, سید خورشید شاہ صاحب کو گرفتار رکھا گیا. یہ تمام چیزیں پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے کہ ہم نے کبھی سیاسی قیدی نہیں رکھا, نہ ہی پیپلز پارٹی انتقامی سیاست پہ بلیو کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں وقت آ گیا ہے, عمران خان صاحب معافی مانگیں قوم سے, ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ضرور ہونا چاہیے, اور اس کے اندر جو ہے سب اپنی اپنی غلطیوں کی پھر ایک دفعہ ضرور معافی مانگے اور تلافی کرے. یہ جو عمران خان صاحب جب نیب ترامیم آتی ہیں اس کے اوپر جتنے بلند و بات دعوے کرتے ہیں, جس طریقے سے اسمبلی کا پورا بزنس سبوٹیج کیا جاتا ہے, جس طرح سے چور کو تسبیح بنا کے بولا جاتا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی مثبت رویہ نہیں ہے. یہ رویہ ختم ہونے چاہیے اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنا چاہیے. بالکل ختم ہونے چاہیے. اور ملک کے باہر جو 100 بسوں کے اوپر ملک کے خلاف اشتہارات چلتے ہیں, جو ایک نیگیٹو کمپین چلتی ہے, اس کو میں کبھی پازیٹیوٹی نہیں کہوں گی, میں کہوں گی ان سب کو سامنے رکھ کے ان پر معافی مانگنی چاہیے. جی بہت شکریہ. سحر کامران صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر پیپلز پارٹی کی رکن پارلیمان ہے. ناظرین, یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس جب آئیں گے تو IMF کے ساتھ جو پاکستان کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں اگلے 3 سالوں میں جہاں ہم $7 ارب ان سے تو لیں گے, لیکن کوئی $4,500 ارب نئے ٹیکس بھی پاکستان کے اندر مجھ پر اور آپ پہ لگیں گے. اس کے حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا.